ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ونبينا وأيدنا ومخدومنا وممدودنا ومعصومنا ومقسومنا نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور إيماننا ونور ذات ربنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العلي العظيم جاء محمد سراجا منيرا صلوا عليه كثيرا كثيرا الصلاة شوگر ہائی ہو رہی میں کہنا چاہتا ہوں بڑی شوگر بھی تو سٹور تے پڑھ لے سٹور تے پڑھ لے سٹور تے لے لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. عزیزان مکرم، برخوردار بڑی گہری گفتگو کر رہا سی. اجر و ثواب ہی مسلمان دا اصل اثاثہ ہے. یہ مال و دولت دنیا اگر آخرت کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو یہ عذاب الہی ہے. طلب ثواب دی اس تو بڑی دلیل کی ہو سکتی؟ طلب ثواب، ہر گل چوں ثواب 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 تلاش کرنا، اس تو بڑی کی دلیل ہے؟ برخوردار نے انہیں حدیث بیان کی تھی. یہ حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ کچھ غلام کنیزاں سرکار نے صحابہ کرام دے اندر غلام کنیزاں تقسیم فرمائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر چ کہندے نے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تیرے بابا نے آج کتنے غلام اور کنیزاں لوگوں تقسیم کیتیاں نے، تو کلی جنی گھر دا کم کرنی ہے. آج آسانیاں ہیں، ہوں آسانیاں نے
پورے ٹبر دا آٹا چکی تے پہلوں پینا، پھر انہوں پکاؤنا، پھر کر دے امور تو بھی جا سرکار کول تے ایک کنیز جے تینوں بھی مل جائے تے ذرا کر دے کماں چ آسانی ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جا کے عرض کی تھی تے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا فاطمہ میں اس نالوں بھی بہتر چیز نہ تینوں دیاں۔ عرض کی تھی حضور ہو کی شے؟ فرمایا نماز تو بعد 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کر، ایک نیزاں تے غلاماں نالوں بہتر ہے۔ یہ طلب ثواب کی بات ہے، اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اتفاقاً میں بھی اسے موضوع تے گفتگو کرنی چاہتا سا۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم یہ حروف مقطعات نے قطع کیے ہوئے حروف۔ جمہور مفسرین دا موقف یہ ہے مقطعات کے بارے میں، عرب دا رواج سی کہ او ہر سال اپنا کلام لکھ کے بیت اللہ دی دیوار دے نال لٹکان دے، اس کلام دے اتے لکھے سی با جیم دال ہا میم قاف عین سین میم، یہ قطع کیے حروف لکھتے۔ وہ ایک چیلنج تھا، وہ مقطعات چیلنج تھا کہ دیکھو جیڑی الف بے جو تسی کلام بنا کے لے آندا اسے جو ہی میں بنا کے لے آندا، ایک چیلنج کے طور پہ تھا۔ تو آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے بھی سورۃ کوثر لٹکانے سے پہلے اس کے اوپر کچھ مقطعات لکھے۔ قرآن مجید جگہ جگہ تے کئی سورتاں دی ابتدا حروف مقطعات، یہ چیلنج ہے۔ واللہ اعلم برسولہ، واللہ اعلم بمرادہ، ان تین الفاظ کے علاوہ مفسرین کچھ نہیں لکھتے۔ تو کچھ ہوں گے ایسے حامیم حروف مقطعات۔ اللہ فرماتا ہے والکتاب المبین، قسم ہے مینوں اس کھلی کتاب دی، اللہ قسم اٹھا رہے، قسم ہے مینوں کھلی کتاب دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی قرآن مجید نو لیلۃ مبارکہ، جزاکم اللہ، برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید تو رمضان المبارک میں نازل ہوا، یہ تو پورا قرآن مجید ایک رات میں تو نازل نہیں ہوا، وہ 23 سال 4 مہینے کا عرصہ لگا اس کے نزول پہ۔ تھوڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور بعض صورتوں کے کچھ حصے نازل ہوتے رہے۔ رب کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں نازل کیا۔ برکت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ جمہور مفسرین کا یہ موقف ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ لیکن کچھ مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، یہ اکرمہ تابعی ہیں، دوسرے چیزوں سے صحابی ہیں، اور کچھ افراد کا موقف یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ اس تو مراد شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے۔
جمہور علماء دا موقف ہے کہ اس تو مراد لیلۃ القدر لیلۃ مبارکۃ لیلۃ القدر ہے. کچھ مفسرین دا موقف یہ ہے کہ لیلۃ مبارکۃ اس تو مراد شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے. شعبان المعظم عظمتہ والا مہینہ، برکتہ والا مہینہ، رحمتہ والا مہینہ. احادیث کے اندر 20 سے زیادہ نام ہیں. شعبان المعظم کی درمیانی رات 15ویں رات کے 20 سے زیادہ نام ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ مہینہ برکت والا. آقا کریم نبی رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دا مبارک معمول کہ شعبان المعظم دے اندر کثرت دے نال روزے رکھ دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کدی کدی تینج مسلسل ہی روزے رکھن لگ پیندے، سانو شک پیندا بھی ہن پورا شعبان روزے ہی رکھن گے. کدی وچوں چھڈ بھی دیندے، تینج چھڈ دیندے، سانو شک پیندی بھی ہن پورے شعبان چ اپنے روزہ کوئی نہیں رکھنا، پھر رکھن لگ پیندے. رمضان تو بعد کثرت نال روزے سرکار نے شعبان وچ رکھے اور کئی دفعہ پورے شعبان دے ہی روزے رکھتے دے. آقا کریم دا اے معمول ہے کہ کئی دفعہ پورے شعبان کے بھی سرکار نے روزے رکھے. شعبان المعظم برکتوں والا مہینہ ہے. اس تو بڑی کی عظمت ہو سکتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ان دی نسبت ہی اپنے ول فرمائی. فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور رجب دے ابتدا تو سرکار دعا کر دی اللہم بارک فی رجبنا وفی شعبان وبلغنا رمضان. میرے مولا ساڈے رجب وچ بھی برکت عطا فرما، ساڈے شعبان وچ بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان اور رمضان سانو نصیب فرما. بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہمارے نصیب میں کر دے. اس مہینے دے اندر کثرت نال سرکار روزے رکھ دے. اللہ اکبر کبیر. آپ چھوٹے لوگ ہاں، وہ خشیت جو ہونی چاہیے ہم میں نہیں ہوتی ہے. نماز میں نہ خشوع ہوتا ہے، نہ کوئی اتنا خضوع ہوتا ہے. اللہ قبول کرے. سب کا یہی حال ہے ہمارا، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گے اللہ والے جنہیں اللہ خشوع عطا فرماتا ہے. تجربے دے اندر یہ گل ہوتی ہے جس نماز تو پہلو بندہ سنتا پڑھ کے بوے، نماز تو پہلو بندہ سنتا پڑھ کے بیٹھے، پھر بعد دے وچ انہیں جماعت نال نماز پڑھی ہے، اس نماز دا سرور، کیفیت، لذت، خشوع ایک عجیب ہی ہوندا ہے. سنتا پڑھ کے پہلو بیٹھے اللہ اللہ کیتی جاندہ ہے، پھر جماعت ہوئی ہے، انہیں جماعت نال نماز پڑھی ہے. ایس نماز دا وکھرا ہی سواد ہے. چلو پنجابی میں یوں کہہ لو، اس کی لذت، اس کا خشوع، دل لگی، یہ ایک الگ. ایک بندہ بھجیا ہے، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، انہیں سنتا نہیں پڑھیاں، فرضاں دے نال رل گیا ہے، فرض پڑھ کے چلا گیا ہے، ان دی نماز دی کیفیت کچھ ہور ہوگی. میں یہ تو نہیں آتا بھی نماز ہوندی نہیں، نماز ہوندی ہو گئی، لیکن ان دی کیفیت ہو رہے.
آ جڑا سنتا پڑھ کے بیٹھا رہا پھر فرض پڑھے سو ان کی کیفیت ہو رہی یارو بالکل اسی طرح شعبان دے روزے رکھے شعبان دی تکریم کیتی لے تعظیم رمضان لے استقبال رمضان شعبان دے روزے رکھدا رہا شعبان دی تعظیم کردا رہا پھر روزے آ گئے ہن انہیں فرض روزے رکھے اینا روزیاں دی لذت الگ ہے وہ جنہیں شعبان چ کوئی کیتا ہی نہیں رمضان دا استقبال کیتا ہی نہیں ان دے روزیاں دی لذت کچھ ہو رہی میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتی تھی کہ شعبان دے روزے اس صورت چ رکھنے نے کہ میں برداشت کر سکتا ہوں ہمت ہے میں رکھوں تو جی شعبان دے نفلی روزے رکھ کے بیمار ہو جانا ہے تو فرضیاں تو بھی رہ جانا ہے پھر نہیں رکھنے چاہیے اللہ نے توفیق دی ہے ہمت دی ہے اور بالخصوص شعبان کے آخری دنوں میں